آ رہے تھے حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن مدنی سعیدی صاحب۔ دوران گفتگو ہمارے کئی معزز مہمانان گرامی ہماری اس محفل کی رونق بنے، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم المقام جناب چودھری ریحان احمد ورک صاحب اور ہمارے بہت دیرینہ دوست حضرت علامہ مولانا وزیر احمد قادری صاحب جو کہ TLP بلوچستان کے امیر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آمد ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ بہت سارے علماء کرام ہمارے دوست احباب حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب تشریف لائے، مولانا بلال صاحب تشریف لائے اور مولانا رسول بخش صاحب بہت دور سے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محمد خبیب شاہ اچھا ماشاء اللہ کہاں ہیں؟ بزرگ تو نہیں ہو گئے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ حضرت علامہ مولانا خبیب شاہ صاحب کافی عرصے بعد تقریباً 20 سال کے بعد ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ مولانا عبدالرحمن صاحب ہماری بزم کے صدر رہ چکے ہیں اور غالباً مولانا خبیب شاہ صاحب بھی ہماری بزم حنفی شمسی کے صدر رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ دوسرے صدور باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب وہ مدرسے سے فارغ ہو گئے تو وہ ہمارے مہمان ہیں، تو لہذا وہ آگے تشریف لے آئے۔ مولانا عدیل احمد صاحب، ساجد سلطانی صاحب، شاہ بران صاحب اور یہ لوگ جو مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ تمام اطلاع سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ خطاب فرمایا، اسی لیے ہم اپنے دوست احباب کو بلاتے ہیں کہ یہاں پر آ کے یہ علمی گفتگو ہمیں سناتے ہیں اور عین موقع کی مناسبت سے اور ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جزیل نصیب فرمائے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا حضرت علامہ مولانا عابد حسین مہروی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ صلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان فانقطع عمله الا من ثلاثة صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ میرے انتہائی واجب الاکرام لاحق صدر اکرام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر شاہی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صابر سعیدی صاحب، استاد القرآن جناب قاری محمد ظفر سعیدی صاحب و دیگر جملہ اساتذہ کرام، طلباء اعزام، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مختصر وقت میں حق گوئی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل میرے عزیز حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن سعیدی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ انتہائی علمی انداز کے اندر گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہمارے پرانے اور دیرینہ دوستوں میں سے ہیں، اور اسٹیج پر رونق افرما اتنے اساتذہ کرام اور علماء ذی وقار تشریف فرمائے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کہ تمام کے اگر اسماء گرامی لیتے ہیں تو وقت ہی صرف اتنا ہے کہ یہ سارا وقت اسماء میں گزر جائے گا۔ جتنے بھی اسٹیج پر تشریف فرمائے سارے کے سارے میرے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ تقریباً 1996 یا 97 میں مجھے ایسا طالب علم یہاں بزم کے اندر تقریر کرتا، حضرت علامہ عبدالرحمن صاحب یہ ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں، اور ان سے پہلے بھی جتنے دوست احباب گزرے، 1997 کے بعد آج پہلی مرتبہ مجھے اس مقام پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہمارے بہت ہی دیرینہ دوست
حضرت علامہ مولانا محمد قاسم سیابی رحمۃ تعالی علیہ کے عرس مبارک میں ہم یہاں شریک ہیں۔ لازمی بات ہے عرس کے حوالے سے، ایصال ثواب کے حوالے سے، صدقات اور ان کے اجر عظیم کے حوالے سے علامہ صاحب نے بڑی عمدہ گفتگو کی۔ مزید اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ سب اہل علم ہیں کہ عوامی جلسہ تو نہیں ہے کہ اس پر آپ کو دلائل پر دلائل دیے جائیں۔ اب سب مجھ سے بھی زیادہ دلائل کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں۔ محض اور محض ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی ہم سب کے علم میں ہے کہ حضرت علامہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہو، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر نفوس کا ذکر نہ کیا جائے جو کہ علامہ محمد قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ لازم و ملزوم اور جزو لا ينفک کی حیثیت رکھتے تھے۔ میری مراد انتہائی واجب الاحترام جناب حاجی محمد حسین چودھری محمد حسین ورک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جامع المعقول والمنقول، شیخ الحدیث والتفسیر، میرے استاد، میرے محترم، میرے محسن، میرے مربی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکزہ، استاد العلماء، جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ غلام محمد سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ ذوات ہیں، یہ وہ اکابرین ہیں، اور استاد العلماء میرے مربی حضرت علامہ مولانا محمد اکرام حسین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یقیناً یہ اس دور کی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی مہربانی اور جن کی محنت اور مشقت سے آج مجھ جیسے کئی طلباء صرف ملک پاکستان کے اندر نہیں بلکہ باہر ممالک کے اندر بھی دین متین کی خدمات کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے، جس طرح کی بات اپنے مقام پر مسلم ہے، آپ سب مجھ سے اس بات کو زیادہ جانتے ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ عمر مبارک کے اندر جو دین متین کی خدمت کی، آج قیامت تک کے لیے تمام علماء اگر مل کر بھی وہ محنت اور مشقت کریں تو یقیناً نبی علیہ السلام کی خدمات کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ سب کے سامنے میرے محسن اور میرے مربی استاد العلماء والفضلاء، شیخ الحدیث والتفسیر، جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، اور آپ کی سرپرستی کے اندر مجھ جیسے طالب علم کو لب کشائی کا موقع ملا۔ میں نے بتایا کہ 1996 یا 97 میں ہم صرف بزم میں تقریر کرتے، آج 2023 کے اندر مجھے ایسی بزم کے اندر موقع ملا ہے جس کے اندر میرے اساتذہ کرام بھی موجود ہیں، اور میں آج پچھلے سال بھی مجھے حکم دیا گیا تھا، موسم بارش کا تھا، کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے۔ آج بھی استاد صاحب کا حکم، علامہ مفتی محمد طاہر سیالوی صاحب نے فرمایا کہ استاد صاحب کا حکم ہے کہ عابد کو بلائیں اور وہ تقریر سنائے گا، تو میں نے عرض کی استاد صاحب کا حکم سر آنکھوں پر، اور آج میں وقت سے بھی بہت پہلے استاد صاحب کی بارگاہ میں بیٹھا رہا، آدھا گھنٹہ آپ کی بارگاہ میں، جو کافی عرصہ بہت ساری باتیں وہ سیکھنے کو نہیں ملی، آج مختصر وقت کے اندر استاد صاحب نے بہت کچھ مجھے سکھایا، بڑی تربیت فرمائی، اور ہمیشہ تربیت فرماتے ہیں، اور یہ بات بھی اپنے مقام پر مسلم ہے۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، انسان کو اپنے والد یا اپنے استاد کی قدر و قیمت کا صحیح معنوں میں احساس اور اندازہ فقط اس وقت ہوتا ہے جب بندہ خود باپ بنتا ہے یا استاد بنتا ہے، اور یہ بھی بات اپنے مقام پر مسلم ہے۔ اساتذہ کرام کو اپنے طلباء سے، اپنے شاگردوں سے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کتنی محبت ہوتی ہے، یہ بھی آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ اور استاد صاحب کے سامنے اگر کوئی طالب علم کھڑا ہو کر کوئی کیلو کال کرتا ہے، وہ چاہے الٹے پھلٹے الفاظ بھی کیوں نہ ہوں، تو لازمی بات یہ ان کا ایک لگائے ہوا پودا ہوتا ہے، جب وہ تن آور ہوتا ہے یقیناً ان اساتذہ کرام کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ آج اس کے حوالے سے
علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی. جس آیہ مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے، امر فرمایا خرچ کرو. وَأَنفِقُوا جمع کا صیغہ ہے، ایک دو آدمیوں کی بات نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک جتنے بھی مسلمان گزر جائیں گے سب اس حکم کے اندر شامل ہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا خرچ کرو. اے باری تعالیٰ کیا چیز خرچ کریں؟ فرمایا مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا. مما اس لفظ کے اندر لفظ ما اصول فقہ والے جانتے ہیں، کثیر تعداد میں مجھ سے سینئر طلباء یہاں پر موجود ہیں. اساتذہ کرام نے ہمیں بہت سال پہلے یہ بات اصول شاشی کے اندر پڑھائی تھی کہ لفظ ما عموم کے لیے آتا ہے، اور یہ بات بھی ہمیں پڑھائی کہ لفظ ما اس قدر عموم کے لیے آتا ہے. اتنا عموم تو لفظ مشرکون اور مسلمون کے اندر بھی نہیں پایا جاتا. لفظ عام لفظ مشرکون اور مسلمون یا مؤمنون ان کے اندر بھی اتنی وسعت نہیں ہے جتنا عموم جتنی وسعت لفظ ما کے اندر پائی جاتی ہے. اس لیے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تسبیح کرتے ہیں کیا چیزیں، کون سی مخلوق؟ فرمایا ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے. لفظ ما کے اندر صرف انسان نہیں، مسلمانوں کے اندر لفظ مسلمون میں یہ پورے انسان بھی نہیں آتے، فقط مسلمان آتے ہیں. پوری اشرف المخلوقات اس کے اندر داخل نہیں ہے، لیکن لفظ ما کے اندر تمام انسان بھی داخل ہیں. اشرف المخلوقات کے اندر اس کے علاوہ حشرات الارض بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اندر شامل ہے. اس لیے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تسبیح کرتے ہیں کیا چیزیں، کون سی مخلوق؟ فرمایا ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. جس کا معنی یہ ہے لفظ ما کے اندر اتنا عموم ہے، اتنا عموم کسی اور چیز کے اندر نہیں پایا جاتا. تو رب ذوالجلال نے جہاں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا، ہمارے ذہنوں کے اندر بات آتی ہے شاید ہمیں مال و دولت خرچ کرنے کی بات ہوگی. اللہ رب العزت نے یہاں مال و دولت کی بات نہیں کی، یہاں تمہارے علم کی بات نہیں کی، تمہارے عمل کی بات نہیں کی، بلکہ رب ذوالجلال نے فرمایا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس رزق میں سے جو چیز تمہارے پاس موجود ہے، جو تمہارے لیے نافع ہے، جو بھی چیز تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے، جسے تم خدا کی نعمت سمجھتے ہو، خدا کی ہر نعمت لفظ ما کے اندر شامل ہے. تو خدا کی ہر نعمت میں سے اللہ کی بارگاہ کے اندر خرچ کیا کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہیں کسی کو موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. جب وقت وصال قریب آتا ہے قرآن مجید فرماتا ہے اس وقت بندہ جب اسرائیل سامنے نظر آتا ہے دکھائی دیتا ہے، بندہ کہتا ہے فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے باری تعالیٰ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، مجھے وقت مل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کسی کو میں نے 10 سال عمر دی، کسی کو 20 سال، کسی کو 25 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 100 سال عمر دی، آج تک تو مجھے یاد نہیں کیا اور اچانک مجھے یاد کر کے کہتے ہو میں تھوڑا سا وقت مل جائے. اتنا عرصہ ملا، اتنا وقت ملا، اتنی زندگی بیت گئی، کبھی یاد نہیں کیا. اب جب وقت وصال قریب ہے اب تجھے یاد آتی ہے، مجھے تھوڑا وقت دے دے. اب وہ وقت لے کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. بندہ عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اب میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ نہ کچھ خیرات کرنا چاہتا ہوں، نیکوکار بننا چاہتا ہوں. لیکن فرمایا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وقت اجل آ جاتا ہے لن یؤخر اللہ، نفی تاکید مستقبل کے ساتھ فرمایا ہرگز ہرگز اس بندے کو مہلت نہیں دی جائے گی. اب کیا ہوگا؟ اب کچھ بھی نہیں. فرمایا اس سے پہلے وقت وصال قریب آئے اور تمہاری یہ تمنا خالی تمنا بن کے رہ جائے. فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. اور اللہ رب العزت باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. سامعین گرامی قدر، آپ اس بات کو جانتے ہیں، مجھے وقت تھوڑا دیا گیا، ایک حدیث پاک کی متشی کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان فانقطع عمله، انسان جب مر جاتا ہے مرنے کے بعد
अब कोई नेकी नहीं कर सकता, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, न दीनी खिदमत, कोई अमल सर अंजाम नहीं दे जाता। अब उसके सारे अमाल का सिलसिला मुनक़ती हो जाता है। 3 अमल ऐसे होते हैं अगर वो इंसान अपने हयात के अंदर कर जाए, मरने के बाद भी उन 3 का सदका उसको कब्र के अंदर भी उसका अजर और सवाब मिलता रहता है। और वो क्या चीज है? फन का तामुलिल्लाह मिन सलासतिन सदक़ातिन जारिया, फरमाए सदका जारिया कर जाओ। सदका जारिया का मतलब ये है अपनी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा अमल कर जाओ, कोई ऐसा कार्य खैर हो जिससे मखलूक खुदा को फायदा पहुंचता रहे। सदक़ातिन जारियतिन और इल्मिन युंतफ़अ बिही, और ऐसा इल्म जिससे दूसरे लोग फायदा पहुंचाएं, दूसरों को फायदा पहुंचे। और वालदिन सालिहिन यदऊ ला, तीसरी यह है कि नेक औलाद को छोड़ दो। यदऊ ला, जो तुम्हारे लिए दुआ खैर करे, जो दुआ खैर करने वाली औलाद होगी उसका भी फायदा यह मिलेगा कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके वालिदैन की बख्शिश फरमा देगा। मुल्ला अली कारी ने मिरक़ात के अंदर लिखा है कि यदऊ लहू वाली जो कैद है, ये कैद इत्तिफाकी है, ये भी इख्तराजी नहीं है। बच्चे का नेक होना काफी है। अगर बच्चा नेक है, हाथ उठाकर दुआ ना भी करे, तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी अमाल का अजर उसके वालिदैन को वहां पर देता रहता है। अब इस हदीस पाक के तो फिर आप देखें, इसको सामने रखकर अब देखें, जो बंदा 3 अमल कर जाए, तो हमारे जो असाज़ा कराम ने, जिनका नाम इस्माइल गिरामी मैंने आपके सामने लिया है, हमारे जो बुजुर्ग हैं चौधरी मोहम्मद शहर विर्क रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे उस्ताद असाज़ा हजरत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जामिल माकूल वल मनकूल अल्लामा गुलाम मोहम्मद सियादी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकराम हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो लोग ऐसा काम करके चले गए। हमारे मोहतरम जनाब गुलाम मोहम्मद कासिम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका आज उर्स मुबारक है, जिनके मामले में आप सब जानते हैं, मुझ जैसे पहले भी जो दोस्त हैं वो जानते हैं कि वो दीनी खिदमत के साथ साथ ऐसे खुश तबा इंसान थे कि जब भी कोई इंसान आता, दूर से आता, थका और मांदा होता, उनकी खिदमत करते, खातिर तवाज़ु के बाद फिर हुस्न अखलाक के साथ उनकी बात को सुनते। और चाहे अल्लामा साहब फरमा रहे थे, वो हर दोस्त के दोस्त थे। मैं ये कहता हूं कि वो हर दिल अजीज शख्सियत थे कि जो बंदा भी उनके पास आता कभी नाराज होकर वापस नहीं जाता, कभी परेशान होकर वापस नहीं जाता, बल्कि बड़ी खुश अखलाकी के साथ उनको बिठाते और जो खिदमत होती उनकी खिदमत को अपना एक मजहबी फरीजा जान उनको देखते कि बंदा कितनी दूर से आया है, करीब से आया है, बड़ी मोहब्बत और शफकत के साथ उनको नवाजते थे। ये हमारे अकाबिरीन हैं और उनकी खिदमत है कि आज मैं नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों तलबा, हजारों तलबा इस इदारे से फारिग तहसील होकर जो आज भी हमारे असाज़ा किराम से फैज़ हासिल कर रहे हैं और इस मुल्क के अंदर नहीं बल्कि बैरून मुल्क के अंदर अपनी दीनी खिदमत के फरीज़ों को सर अंजाम दे रहे हैं। रब्बी ज़ुल जलाल की बारगाह अक़दस में दुआ है, रब्बी ज़ुल जलाल हम सब की हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। आमीन आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माज़रत ख़्वाह अपने खुतबा हज़रात से कि टाइम शॉर्ट होने की बुनियाद पर हमने इनसे माज़रत की, वरना खिताब ऐसा था कि लाजवाब था। और मैं हैरान हूँ कि आप हज़रात भी बड़े हिमाम के साथ सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शम्सुल उलूम जामिया रिज़विया के साथ हम लोग जो वाबस्ता है, मेरा ख़ानदान का अक्सर हिस्सा जो कराची में है वो शम्सुल उलूम के साथ वाबस्ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि ये इल्मी ख़ानदान है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेखुल हदीस निज़ामुद्दीन साहब तौसवी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया यहाँ हदीस शरीफ पढ़ा रहे हैं। इनके साहबजादे यहीं से हिफ्ज़ किया, यहीं से इन्होंने तजवीद मुकम्मल की और अब यहाँ पर दर्स निज़ामी पढ़ रहे हैं। इसी तरह मेरे एक और कज़न मौलाना नईमुद्दीन साहब, उनके साहबजादे भी यहाँ पर हिफ्ज़ चंद दिनों में मुकम्मल करने वाले हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने पहले जिक्र किया, मेरे दोनों भतीजे भी दर्स निज़ामी पढ़ रहे हैं, मेरा बेटा भी हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाला है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़ानदान के साथ जितने भी लोग वाबस्ता, हमारे साथ वाबस्ता है, वो शम्सुल उलूम के साथ इल्मी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे एक और कज़न तशरीफ़ लाए हुए हैं, मौलाना मोहतरम जनाब हाफिज़ असगर साहब, ये भी और इनके बहुत से भाई, काफ़ी सारे भाई और रिश्तेदार सारे हाफिज भी हैं और मस्जिदों में इमामत और खिताबत करते रहे। यूँ समझ ले कि मेरा दाद का ख़ानदान हो या नान का ख़ानदान हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा का सारा दीनी और इल्मी ख़ानदान है। अल्लाह ताला इस बात के सदक़े में हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। बहुत से मेरे दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, अलबत्ता शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम जनाब ताहिर खान साहब का कि वो भी अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी मुख्तसर फातिहा ख़्वानी होगी, उसके बाद दुआ और फिर मेहमानाने गिरामी जो है वो मज़ार शरीफ में तशरीफ़ ले जाएंगे, वहाँ कब्र पर हाज़िरी होगी। फिर उसके बाद तब तक आप तमाम अहबाब जो है वो सहन में चले जाएंगे। मैंने लड़कों की ड्यूटी लगा दी है, वो आपको तरतीब दे देंगे ताकि जब हमारे मेहमान वहाँ तशरीफ़ लाएँ तो फ़ौरन परचम कुशाई हो जाए। अब फातिहा ख़्वानी के लिए मैं गुजारिश करूँगा
यूँ समझ लें कि हमारे इदारे शमसलूम के साथ अरसे दराज से वाबस्ता शोबा तजवीद को उरूज पहुँचाने वाले मोहतरमुल मकाम जनाब कारी मोहम्मद ज़फ़र सईदी साहब, उनसे गुजारिश है कि फातिहा सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ अल-अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ادا کرتا ہوں علماء کرام یہاں تشریف لائے، معزز مہمانان گرامی تشریف لائے۔ یہ میری اور مولانا قاسم صاحب کی بہت عرصے سے خواہش تھی کہ ہمارے پاس سال میں ایک پروگرام ایسا ہونا چاہیے جس میں فضلاء کرام جو ہیں وہ شرکت فرمائیں، ہمارے اس ادارے کے ساتھ وابستہ تمام پرانے طلباء کو ہم دعوت دیں، مگر ایسی کوئی صورتحال بن نہ سکی۔ مگر الحمدللہ یہ جب میں اپنے والد صاحب کا یا قاسم صاحب کا عرس کرتا ہوں تو اس میں زیادہ تر ہم پرانے ساتھیوں کو ہی بلاتے ہیں، تو یوں سمجھ لیں ہماری مجلس علماء شمس العلوم کا اور قرائے شمس العلوم کا اور حفاظ شمس العلوم کا ایک بہترین اجلاس یہاں منعقد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جتنے مہمان بیٹھے ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے شمس العلوم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو الحمدللہ یہ پروگرام ایک ایسا روحانی پروگرام ہوتا ہے کہ جس میں پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں، ہم اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ 2025 میں ہم لوگوں نے شمس العلوم جامعہ رضویہ کی گولڈن جوبلی منانی ہے، تو جتنے احباب آج موجود ہیں ان کو تو ابھی سے میں دعوت دیتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ سالانہ جلسہ دستار فضیلت پر اس سال سے اگلے سال یعنی 2025 میں، ایک تو 2024 میں ابھی آئے گا، پھر اگلا پروگرام 2025 میں آئے گا، تو انشاءاللہ ہم گولڈن جوبلی منائیں گے۔ ابھی سے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس بلوچستان سے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں، پنجاب سے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ پورے پاکستان سے ہم سب کو کور کریں گے، سب کو یہاں مدعو کریں گے اور انشاءاللہ بہترین گلدستہ یہاں سجائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور یہ مجھ اکیلے کی محنت سے نہیں ہوگا، اس کے لیے یقیناً ہماری مدرسہ کی کمیٹی ہمارے ساتھ ہوگی تو یہ ممکن ہوگا۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہم جو بھی اچھا قدم اٹھاتے ہیں ہمارے کمیٹی ممبران چودھری صاحب سمیت ہم سے 10 قدم آگے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری پچھلے سال طے ہو چکا ہے کہ ہم نے گولڈن جوبلی منانی ہے، تو آج تو میں نے صرف آپ کو دعوت دی ہے، انشاءاللہ باقاعدہ کارڈ بھی ہم پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہمت طاقت عطا فرمائے۔ ابھی قبلہ شیخ الحدیث صاحب دعا فرمائیں گے، پھر اس کے بعد ہم مزار شریف میں تشریف جائیں گے سب علماء کرام کے ساتھ، تو وہاں علامہ وزیر احمد قادری صاحب دعا فرمائیں گے، اور پرچم کشائی کے بعد میرے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا قاری کبیر احمد صاحب دعا فرمائیں گے۔ سیدنا مولانا محمد مولا علی سیدنا
ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولوالدينا ولأحبائنا ولأقربائنا ولجوارينا ولمن له حق علينا فاغفر لنا فإنك خير الغافرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع قبورهم ونور مضاجعهم وادخلهم دار السلام يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا. اللهم اوصلنا الى مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم يسر امورنا. اللهم سهل امورنا. اللهم نور قلوبنا. اللهم اشرح صدورنا. اللهم ارحمنا وانت خير الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من ذهاب الدولة وتغيير النعمة وتحويل العافية وغلبة الشقاوة وبعد السعادة ونسألك الأمن والأمان والإيمان والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. مولا کائنات اس بابرکت محفل کے اندر جتنا بھی کلام پاک پڑھا گیا، اذکار و وظائف پڑھے گئے، یا رب العالمین جو بھی علماء کرام نے یہاں خطابات فرمائے، جو کچھ بھی یہاں ہدیہ تبرک پیش کیا گیا، مولا کائنات ان تمام اشیاء کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما یا رب العالمین. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء علیہ السلام، جمیع اصحاب تابعین تبع تابعین، شہداء، اولیاء، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، آج تک جتنے بھی ائمہ دین، فقہاء، علماء، مشائخ دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع اہل بیت اطہار، خصوصاً نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر رفقاء جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، مولا کائنات ان تمام کے وسیلہ سے خصوص بالخصوص صاحب عرس استاذ العلماء والفضلاء شیخ الحدیث والتفسیر ابو العلا حضرت مولانا محمد طفیل صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ، یا اللہ ان کو ثواب عطا فرما، اور ہمارے ادارے کے بانی حضرت قبلہ چودھری محمد حسین برق صاحب، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث والتفسیر محمد یوسف شاہ صاحب، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام محمد سیالوی صاحب، استاذ العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا محمد اکرام حسین صاحب سیالوی، اور دیگر ہمارے ادارے کے جتنے بھی معاونین، متعلقین، واصلین، جتنے بھی دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، مولا کائنات اپنے حبیب کے صدقے ہر ایک کو فردن فردن ثواب عطا فرما. اللہ پاک سب کے درجات کو بلند فرما. اللہ سب کی قبور پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اللہ پاک یہ ادارے کے اندر جو بھی دینی خدمات علماء کرام، قراء حضرات، حفاظ کرام یہ جتنی بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مولا کائنات یہ ان نفوس قدسیہ اور ان علماء کرام، ان
تیرے دین کے خدام اور تیرے محبوب بندوں کی خدمات کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ان سب کے درجات بلند فرما، اللہ انہیں اجر عظیم و جزیل عطا فرما۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہمارے ادارے میں جتنے بھی علماء کرام، اساتذہ کرام، قراء، حفاظ، جتنے بھی جہاں دینی تعلیم اور دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جتنے طلباء یہاں علمی پیاس بجھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مولا کائنات ان سب کے علم و عمل میں برکتیں وسعتیں عطا فرما، اساتذہ کرام کے فیض میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے ادارے کے جتنے بھی منتظمین ہیں جو ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، یا رب العالمین تو ارحم الراحمین ہے، مولا تیرے دین کے یہ معاملین ہیں، اللہ پاک ان کے دین و دنیا کے اندر انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ پاک یہ تیرے گھر کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں، مولا تو ان کے گھروں کی، ان کی دلوں کی رونق کو دوبالا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو اس ادارے کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ جو ہم سب اس ادارے کے اندر دینی فرائض انجام دے رہے ہیں، مولا کائنات ہمیں صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ صلاحیتیں عطا فرما، ہمتیں عطا فرما۔ ہمارے طلباء کو یا اللہ صحیح دینی خدمت کرنے کی اور دین پڑھنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ مولا ان تمام طلباء کو بہترین قاری، بہترین حافظ، بہترین مجود، بہترین علماء بنا، یا اللہ انہیں بہترین مدرس محدث بنا۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو درگزر اور معاف فرما۔ ہمارے ادارے کے وہ بانیین جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا، یا رب العالمین تو ہی ارحم الراحمین ہے، مولا تو نے اجر عظیم و جزیل عطا فرما۔ اور آج بھی یا رب العالمین ہم سب اور ہمارے منتظمین اس ادارے کی خدمت میں شب و روز مصروف ہیں، اور اللہ پاک انہیں مزید ہمتیں عطا فرما، موانع اور رکاوٹیں دور فرما۔ یا رب العالمین تو اسباب مہیا فرما۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ خصوصاً تمام حضرات دعا فرمائیں، ہمارے ادارے کے کچھ اساتذہ کرام بیمار رہتے ہیں، دعا فرمائیے اللہ پاک انہیں صحت تامہ عطا فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے۔ خصوصاً برادر حضرت علامہ مولانا قاری کبیر احمد سے بیمار رہتے ہیں، شوگر کے مریض ہیں، اللہ پاک انہیں بھی صحت عطا فرما۔ قاری دیگر حضرات جو ہمارے ادارے سے متعلق ہیں، جو بھی بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، سب کو صحت کلی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آؤ جی چادر یعنی چھوٹے
جی علامہ غازی صاحب دعا فرمائیں. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام اللهم ارزقنا خشيتك واسع قلوبنا محبتك اللهم اجعل مصالح قلوبنا خشيتك وذكرك وجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على حب نبيك یا رب قدیر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ذریعہ سے ہم سب کی حاضری کو بارگاہ میں آمین. یا رب قدیر صاحبان بازار کے نورانی عرفانی روحانی فیوز و برکات ہماری زندگی میں شامل فرما. یا رب قدیر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے ہم سب کو دین کی خدمت کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرما. استقامت کے ساتھ دین متین کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اللہم ثبت اقدامنا علی صراط امیر المجاہدین اللہم ثبت الاسلام علی سریر پاکستان بحرمت سید القونین ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا حبیب ربنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور ہم سب کے لپر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ.